Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پرسوں کے درس کے اندر اور سبق کے اندر پچھلے تقریباً ایک رکوع سے توحید پر عقلی دلائل اللہ ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 5-6 دلائل اللہ نے ذکر کیے کہ جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں جس میں جو تصرف کر رہا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہوا ہے، زمین کا نظام ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ ایک زمینی حقیقت ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ آخری آیت بالکل جو ہم نے پڑھی تھی، زمینی حقیقت کیا ہے؟ بندے کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں جب میں مصیبت دیتا ہوں، پریشانی دیتا ہوں، کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں، اس وقت خالصتاً اللہ کو پکارنے لگتا ہے اور منت ماننے لگتا ہے، اللہ اگر تو میری یہ مشکل دور کر دے، اگر تو میری اس مصیبت کو حل کر دے، میں کبھی تیرے ساتھ شریک نہیں کروں گا۔ اور اللہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم وہ مصیبت اس سے دور کرتے ہیں، ایک وقت تھا اپنے تمام شریکوں کو بھول چکا تھا، جیسے اللہ اس کو مصیبت کو ختم کرتے ہیں فوراً دوبارہ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے آج، اور کل قیامت کے دن بندہ اپنی طور پر تو جھوٹ بولے گا، پیچھے ہمارے درس میں گزر چکا، قرآن کے اندر آیا، بندہ سرے سے انکار کر دے گا، اللہ میں نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کہ تفسیروں کے اندر آتا ہے یہ وہ بندہ کا انکار کرے گا، یہودی اور عیسائی انکار نہیں کر سکیں گے۔ جو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ الہ ہے، حضرت عزیر الہ ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات میں شریک کر چکے ہیں۔ کلمہ گو جو بندہ ہے سارا کام اس نے خراب کر رکھا ہے۔ لوگ اب یہ محرم گزرا، بڑی عجیب کیفیت دل کی ہو جاتی ہے، مختلف لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں، تقریباً اب ہمارے ساتھ کوئی شیعہ تو جڑا ہوا ہے نہیں، کلمہ گو مسلمان ہی ہیں سارے، تو ہر بندے کے اوپر وال پر یہی بات ہے، سلام یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین مدد۔ یہ نعرہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ نعرہ آل روافض سے آل سنت میں آیا، پھر آل سنت میں ان لوگوں نے لیا جو پہلے یا غوث پاک کا نعرہ لگانے کے قائل تھے، پھر انہوں نے یا علی مدد مشکل کشا لے لیا، اب یا حسین مدد آ گیا، پھر پنجتن پاک مدد آ گیا، پھر اب آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے سبیلیں لگ گئیں، سبیلیں امام حسین کے نام پر لگنی شروع ہوئی۔ اب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بلیک کپڑے بھی پہنے جا رہے ہیں، سبیلیں بھی لگ رہی ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے تو پھر اور شرک کیا ہے؟ وہ حضرت حسین کو نبی سے بڑھ کر زیادہ مانتے ہیں۔ انہوں نے ایک دلیل دی، وہ کہہ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر تو تم دمبے ذبح کرتے ہو، اور امام حسین کے نام کی باری آئے تو تم رک جاتے ہو، ابراہیم حسین کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کون حضرت ابراہیم؟ جس کے بارے میں امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے جدی امجد حضرت ابراہیم۔
جن کو حکم ہوتا ہے معراج کی رات سارے نبیوں کو حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے موسیٰ ان سے ملیے، یہ محبوب مصطفیٰ آج آئے ہیں، اے ہارون ان سے ملیے، سلام کیجئے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہر نبی نے آیا مجھے سلام کیا۔ جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا تو بیت المعمور کے ساتھ ایک بزرگ نورانی چہرے والے، وہ فرشتوں کا جو بیت اللہ ہے اوپر جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ جبریل نے مجھے کہا امام الانبیاء جائیے، وہ آپ کے جد امجد بیٹھے ہیں، جائیے ان کو سلام کیجیے۔ یہ آپ کے احترام کی جگہ ہے کہ میرے نبی کا جد امجد ہے، حضور کی نسب ان سے چلا آ رہا ہے، تو یہ ان کا احترام ہے۔ لیکن ان کے یہاں نبیوں کا احترام نہیں ہے، ہماری ایمان کا حصہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں نے کل جمعے پہ بتایا، ہمارا ایمان ہے ان کے ساتھ محبت کرنا، لیکن ان کے محبت میں جو غلو کرے گا تو وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی طرح فرمایا وہ بھی شرک کی طرف چلا جائے گا۔ اسی شرک کی اللہ نفی کر رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات پھر لوگ اعتراض ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ غلط ہیں، اگر یہ مشرک ہیں تو پھر ان پر انعام کیوں؟ آج ہر اہم پوسٹوں پر یہی لوگ بیٹھے ہیں، سرمایہ کاری میں یہ بیٹھے ہیں، اچھے بڑے سے بڑے تاجر یہ بیٹھے ہیں، پھر اللہ نے تو ان کو بڑا کچھ دے رکھا ہے۔ بالکل اس اشکال کا جواب اللہ دے رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو اتنی ڈیل دیتے ہیں، اتنا مال دیتے ہیں کہ تمہارا حساب کتاب بھی کوئی نہیں، لیکن پھر ہم اچانک پکڑتے ہیں نا جب ان کو، اور ایسی پکڑ آیا کرتی ہے کہ پھر انسان اس اندر اس سے بھاگ نہیں پاتا۔ مولانا مکی حجازی صاحب مدرس حرم شریف کے، وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک عالم کے بارے میں سنا کہ وہ شیعہ ہو گئے، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، مجھے پاکستان چکر لگا تو وہ مجھے مل گیا کسی ٹرین کے سفر میں۔ میں نے کہا تم ذاکر بن گئے ہو؟ تو کہنے لگا بس جی کچھ پیسوں کے لیے گیا تھا، وہاں پیسہ بڑا ملتا ہے، مال بڑا ملتا ہے، میں نا قریب واپس آ جاؤں گا۔ تو میں نے انہیں سے حضرت مکی صاحب کہنے لگے، میں نے اسے کہا بھی تجھے یقین ہے کہ تو واپس آ جائے گا؟ ظاہری بات ہے پیسہ ہے، عیاشی ہے، متع ہے، وہاں تو دین اسلام ہے ہی کوئی نہیں۔ کہتا ہے بس ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں میں واپس آ جاؤں گا۔ میں کہتے ہیں سعودی عربیہ پہنچا، پیچھے پتہ چلا اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی لاش بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے وہ انجام جو اللہ کبھی کبھار اچانک ڈھیل دے کر نا پھر پکڑ لیا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ وہ میرا کوئی مقرب بندہ ہے، بلکہ مقرب بندوں پر تو ہم آزمائشیں ڈالتے ہیں، جیسے ابھی سبق میں آ رہا ہے۔ اور فرمایا جب اور بعض ایسے بد نصیب بھی ہیں، دیکھیں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، جب مصیبت آتی ہے تو ہم میں سے ہر بندہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے، استغفار وقتی طور پر توبہ وہ بھی کر لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کچھ بد نصیب ایسے ہیں ہم پکڑتے ہیں، سختی دیتے ہیں، آزمائش دیتے ہیں، اور ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ فرمایا جو اس وقت بھی توبہ نہ کریں، در حقیقت اب وہ اپنے دلوں سے وہ خدا کی یاد مٹا چکے ہیں، تو اب ایسے بندوں کے ساتھ وہ اپنا کا انجام خود ذکر کر رہے ہیں، اپنے پیچھے خود پڑ چکے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ اسی طرح ہوا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ فرمایا اپنا تعلق اپنے آپ سے، کتنے لوگوں بار بار فون آتا ہے یوں جی آپ اس چیز سے منع کرتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ حدیث میں آپ کو بار بار سنا چکا ہوں، صحیح حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ جو ابھی ہم نے 9ویں 10ویں کو روزہ رکھا، کل روزہ رکھا، آج رکھا، جنہوں نے آج رکھا وہ کل رکھیں گے، کیوں؟ ہم صرف 10ویں کا روزہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ آپ کو علم میں ہے کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میں جب پتہ چلا یہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، تو یا رسول اللہ یہودی اپنی نیت سے رکھتے ہیں، ہم اپنی نیت سے رکھیں؟ فرمایا نہیں، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے میں ایک روزہ اور رکھوں گا۔ یہ میرے نبی کی سوچ تھی کہ کسی عمل میں آپ کفار کے ساتھ مشابہ نہ ہوا کریں۔ تو جس عمل میں بھائی وہ شریک ہیں آپ وہ عمل ضرور کرنا ہے، اپنے آپ کو بچائیے۔ ہماری برادری کے لوگ ہیں، ہمارے محلے کے لوگ ہیں، ان سے اپنے آپ کو اس چیز کا اپنے عقیدے کی پر محنت کیجیے، اصلاح کی فکر کیجیے، وگرنہ فرمایا کل قیامت کے دن وہ بڑا افسوس کریں گے اور اس افسوس کو انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آئیے اب دیکھیے تخفیف دنیا کے کچھ نمونے اللہ ذکر کرنے لگے ہیں اور پچھلی قوموں کے حالات ذکر کرنے لگے ہیں کہ کیسے ہم نے ان کو پکڑا تھا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا البتہ تاکیق بھیجے ہم نے اِلیٰ أُمَمٍ بہت ساری امتوں کی طرف، ہم نے پیغمبر بھیجے، ہم نے رسول بھیجے بہت ساری امتوں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے کتنے امتیں گزری ہیں، کتنے نبی اور رسول گزرے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو بالبأساء تنگ دستی کے اندر، قحط سالی کے اندر، والضراء مصیبتوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر۔ ہم نے بیماری کیوں دی، ہم نے پریشانی کیوں دی، ہم نے ان کے رزق کو کم کیوں کر دیا، ہم نے ان کو محتاج کیوں کر دیا، لعلہم یتضرعون اس لیے کہ تاکہ وہ لوگ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، توبہ استغفار کریں اللہ کے سامنے۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، ان کی قوم نے نہ مانا، پانی کے اندر غرق کر دیا۔ ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، ان کی قوم نے نہ مانا، ہم نے ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، ان کی قوم نے نہ مانا تو اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ہم نے مختلف پیغمبروں کو مختلف قوموں کو بھیجا، جب بھی کسی قوم نے نہیں مانا ہم نے ان کو پکڑا، آزمائش کی، ہم نے انہیں مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا۔ پتہ یہ چلا اللہ کبھی مصیبتیں دیا کرتا ہے، اللہ کبھی مال تنگ کر لیا کرتا ہے، اللہ کبھی بیماریاں دے دیا کرتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یتضرعون تاکہ میرے بندے میرے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں، گڑ گڑائیں۔ بیماری اس لحاظ سے نعمت ہوا کرتی ہے کہ بیماری کی وجہ سے بندہ خدا کے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ آگے دیکھیے فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا، اللہ فرما رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، فلولا اذ جاءہم بأسنا پس کیوں نہ وہ گڑ گڑائے جب آ گئی ان کے پاس ہماری تکلیف، ہماری پہنچائی ہوئی تکلیف، ہماری طرف سے کوئی ان کے اوپر تنگ دستی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، تضرعوا وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، انہوں نے اپنے جرم کو معاف کرانے کے لیے اللہ سے معافیاں کیوں نہ مانگی، انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ کیوں نہ پھیلائے، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو کیوں نہ بہائے۔ یہ اس لیے نہیں ہوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ لیکن سخت ہو چکے ان کے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور مزین کر دیا ان کے واسطے شیطان نے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کیا کرتے تھے، جتنے وہ عمل کیا کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے کیا کر دیا جی؟ مزین کر کے دکھا دیا۔ یہ آج کل آپ دیکھیں کتنے عمل ایسے ہیں کہ کوئی بندہ، یہ حقیقت ہے، آپ کسی کو دعوت دیں گے نا بھئی آپ یہ شرک کیوں کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، شرک کیوں کرے، مشرک بندہ تو جہنم میں جائے گا، یہ پتہ انہیں بھی ہے۔ اصل میں وہ جو کام کر رہے ہیں اس کام کو شرک سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ شیطان نے مزین کر، وہ کہتا ہے یہی تو تم تعظیم کر رہے ہو، یہ تو وہابی ہیں تو تعظیم کرنی آتی نہیں ہے، تم جاؤ قبر پہ سجدہ کرو، اصل تعظیم یہ ہے۔ چلے شرک سے ہٹیے، معاشرتی بیماریوں پہ آ جائیے۔ چوری ہے، زنا ہے، شراب خوری ہے، اور اسی طرح یہ چار جو چیزیں اللہ نے حرام کی تھی، شراب اور اسی طرح باقی دیگر چیزیں، اس میں کے اندر اللہ نے جوا بھی حرام کیا۔ اب کتنے لوگ ہیں بڑے معتبر بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ تاش کھیلا، جوا لگایا۔ اب جوئے کو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ حلال چیز ہے؟ جوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ کہتے ہیں یہ تو گندگی ہے، شیطانی کام ہے، اور جوئے کا 1 روپیہ بھی اگر کسی کے لقمہ پیٹ کے اندر ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے۔ ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، دیکھیں شریعت کسی گیم پر پابندی نہیں لگاتی۔ گیم ہے، کرکٹ ہے، نیٹ کھیلتے ہیں، جو بھی کھیلتے ہیں، گیم پر پابندی نہیں ہے کوئی سوائے اس گیم کے جس میں آپ کا سطر کھلا ہو، گھٹنے سے لے کر ناف تک مرد کا سطر یہ فرض ہے، مرد کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ فٹ بال ہے، ہاکی ہے، دیگر جو گیمیں ہیں، یہ گیم اور اس وجہ سے نہیں حرام کہ یہ گیم حرام ہے۔ اگر آج وہ اپنا لباس اس کا مکمل کر لیں تو اس کی وجہ سے کوئی، کبڈی ہے ابھی اس وجہ سے حرام ہے کہ کبڈی کا دیکھنے سے کبڈی والا کبھی اپنے گھٹنے نہیں چھپاتا،
وہ گھٹنا بھائی سطر میں داخل ہے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی لعنت تو ایسے مردوں پر جو اپنا سطر دوسرے مرد کے سامنے کھولتا ہے, اور اللہ کی لعنت تو ایسی عورت پر جو اپنا سطر اپنی دوسری عورت کے سامنے کھولتی ہے. یہ کتنی بے حیائی پھیل رہی ہے. اور پابندی نہیں ہے, پابندی یہ ہے کہ آپ کھیلیں, آپ کی کھیل کی وجہ سے آپ کی اگر نماز چھوٹ رہی ہے, آپ کی جماعت رہ رہی ہے, پھر آپ چاہے جتنا بھی تیر اندازی کتنا اچھا, حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ذکر ہے. گھڑ سواری یہ سنت ہیں, آپ نے فرمایا سیکھا کرو, لیکن اگر گھڑ سواری کرتے ہوئے بھی آپ کی نماز قضا ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے, بڑے خوش ہو رہے تھے, عصر کی نماز قضا ہو گئی تو کیا کیا, کتنے پریشان ہوئے کہ اس کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی. مگر کسی گیم کی وجہ سے, کسی دنیاوی کام کی وجہ سے آپ کی جماعت رہتی ہے, آپ کی نماز رہتی ہے, تو وہ کام آپ کے لیے باعث ببال بن جائے گا. پھر نوجوان جاتے ہیں جوا لگاتے ہیں. اب ماں باپ دینے والے ہیں پیسے, کون دیتا ہے انہیں پیسے؟ ہم دیتے ہیں. اور پھر وہ جا کر نیٹ کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, جوا لگا کر وہ اس کی چیزیں کھاتے. لوگ کہتے ہیں ہم اس سے نا کوئی چیز خریدتے ہیں, لوڈ کروا لیتے ہیں. تو لوڈ کیا ہے؟ استعمال نہیں ہو رہا بھائی. اللہ کے نبی نے کھانے سے منع نہیں کیا, استعمال کرنے سے منع کیا ہے. تو اچھا خاصا نوجوان ہے, حرام مال سے اپنی پرورش کر رہا ہے, اپنی جہنم کے اندر اپنی جگہ بنا رہا ہے. تو اس چیز سے اپنے معاشرے پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں. در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. وگرنہ فرمایا کہ یہ چیزیں بھی حرام ہیں, یہ معاشرتی برائیاں بھی اپنے اندر سے نکالیے. اگلی دو آیتیں دیکھیں, استدراج آ رہا ہے. فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. پس جب وہ بھولے اور چھوڑ دیا انہوں نے اللہ کی یاد کو, انہوں نے بلا دیا اللہ کی یاد کو, بھول گئے اس نصیحت کو جو نصیحت ہم نے ان کو کی تھی قرآن والی, یہ چیزوں سے بچنے والی, برائی سے بچنے والی, وہ نصیحت بھول گئے. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. پس کھول دیا ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے. وہی چیز جو ابھی میں نے ذکر کی, کس چیز کے دروازے کھول دیے؟ مال کی فراخی کر دی, گاڑیوں کی فراخی کر دی, رزق کی فراخی کر دی, سب کچھ مل گیا. حتی اذا فرحوا, جب وہ مال مل گیا, جب مال ان کے پاس آ گیا. حتی اذا فرحوا, جب اس مال کو لے کر بڑے خوش ہو گئے, بڑے اترانے لگے کہ اللہ نے ہمیں مال دے دیا, اللہ نے ہمیں بڑا انعام کر دیا. بما اوتوا, جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. اخذناہم بغتۃ, پس پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک. فاذا ہم مبلسون, پس ہو گئے حیرت زدہ, پس رہ گئے حیرت زدہ, انہیں پتہ بھی نہ چلا اللہ کی پکڑ کیسے آئی. اچانک اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے اس بندے کو ختم کر دیا. فرمایا انسان کی موت, انسان کی قیامت ہوا کرتی ہے. انسان کی موت آ گئی, انسان کی قیامت واقع ہو گئی, اسے مہلت بھی نہ ملی کہ حرام چیزوں سے بچ سکے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اللہ کی سنت یہی ہے, اللہ کا طریقہ یہی ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, پس کاٹ دی اللہ نے جڑ ظالم لوگوں کی جو دنیا میں شرک کیا کرتے تھے. سب سے بڑے ظالم دنیا میں گناہ کیا کرتے تھے, جوا لگایا کرتے تھے, چوری کیا کرتے تھے, شراب پیا کرتے تھے. ایسے ظالموں کی جڑ اللہ نے کاٹ دی. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, رب العالمین, جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. جہاں مفسرین نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا کہ یہ کیا مطلب کہ ہم نے ظالم لوگوں پر عذاب دیا, الحمدللہ رب العالمین. یہ کوئی ربط نہیں ہے, لیکن اس کا ربط آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. مفسرین نے لکھا کہ یہ ربط یہ ہے, اگر آپ کے معاشرے میں, آپ کے ملک کے اندر, آپ کے شہر میں کسی ظالم کی موت ہو جائے, کسی ظالم پر اللہ کا عذاب آ جائے, تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ نے اس دھرتی سے یہ ظلم ختم کر دیا. تو ظالم کی موت پر شکر ادا کرنا یہ قرآنی طریقہ کار ہے. تو ایسے ظالم لوگ ہمارے معاشرہ بھرا پڑا ہے. فرمایا جب ایسا ظالم, تو اس لیے حدیث میں آیا کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جائیں تو زمین روتی ہے کہ آج مجھ سے نیک بندہ چلا گیا, اور کچھ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے جانے پر زمین راحت پاتی ہے, شکر ہے اس نے جان چھوڑی, یہ بندہ جب چلتا تھا مجھے سخت ناپسند تھا. تو ہم ہمیشہ ایسے لوگوں میں شمار ہوئے جن کا شمار اللہ کے ہاں محبوب بندے میں ہوا کرتا ہے. اللہ کریم سے ہمیں دعا ہے, اللہ کریم ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.